اردو کہانی میں خوش آمدید۔ جل رہا ہے ہر عورت کا دل، پاکستان کی ہر عورت کا دل جل رہا ہے۔ کلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس کو آپ نے سننا بھی ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ قبر میں اکیلی کیوں لیٹی، باہر اکیلی کیوں نکلی، رات کے وقت سفر کیوں کیا، سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں تھا، منہ حجاب سے ڈھانپا کیوں نہیں تھا، جینس کیوں پہنی، شوخ رنگ کیوں اوڑھے، بھویں کیوں تراشی، چست لباس سے جسم کیوں نمایاں کیا، چادر سے جسم کے زاویے چھپائے کیوں نہیں، منہ پھاڑ کے ہنسی کیوں، زیادہ باتیں کیوں کی، میک اپ کیوں کیا، بال کیوں کٹوائے تھے، لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی، مردوں کے ساتھ دفتروں میں کام کیا، کیوں؟ یہ وہ تعویلات ہیں جو کوئی وحشی بھیڑیا یا ریپ کے بعد اپنے آپ کو بری ذمہ کرنے کے لیے تراشتا ہے اور اپنے اس مکروہ فعل کی ذمہ داری عورت کے گلے میں لٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نزدیک عورت صرف اس صورت میں قابل معافی ہے جب وہ اپنے آپ کو 7 پردوں میں مستور رکھے، تہہ خانوں میں زندگی بسر کرے، نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں، بس جب بستر پہ بلائے جانے کا وقت ہو لبیک کہے۔ لیکن کیا واقعی اس صورت میں وہ محفوظ ہوگی؟ اجازت ہو تو کچھ مکروہ واقعات یاد دلا دوں۔ 2019 میں اسماعیل گوٹ قبرستان کراچی میں دفن ہونے والی بدقسمت عورت کو کچھ ہی گھنٹوں میں قبر میں بھی نہیں معاف کیا گیا۔ کیا تھا قبر میں؟ ایک عورت کا جسم، گوشت جو ابھی گداز تھا، ہاتھ بازو کے جوڑ بند میں کچھ لوچ باقی تھا، تو کیوں نہ اس سے دل لبھایا جاتا؟ کیا ہوا جو عورت زندہ نہ تھی، دل دھڑکنا بند کر چکا تھا، زندگی کی حرارت موت کی ٹھنڈک میں بدل چکی تھی؟ پھر غلاظت انڈیلنے کے لیے دل کی دھڑکن اور آنکھ کی جوت کی کیا ضرورت؟ 2011 میں محمد ریاض نے نارتھ ناظم آباد کی قبرستان میں 48 دفن ہونے والی عورتوں کا قبر میں ریپ کیا۔ ہاں کہہ لیجئے کہ کفن نامی لباس ناکافی تھا، رات کا پچھلا پہر بھی تھا اور تنہائی بھی۔ ان لاشوں کا قصور یہی تو تھا کہ دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر، سب زیادتیوں کے داغ سمیٹ کر، وہ رات کے اندھیرے میں شہر خاموشاں کے سنسان گوشوں میں بنی قبروں میں آ پہنچی تھی۔ مگر آخر وہ اکیلے کیوں لیٹی تھی؟ لیجئے دور کیوں جائیے، فروری 2020 میں اوکاڑا کے قبرستان میں اشرف نامی شخص نے کارنامہ پھر سے سر انجام دیا۔ دیکھیے نا، جب تک عورتیں مختصر سی چادر لپیٹ کے اکیلے دفن ہونے سے باز نہیں آئیں گی، مرد کیسے خود کو روک سکتا ہے اتنی بے حیا عورت کو دیکھ کر؟ جون 2019 میں راولپنڈی کے گولڑا شریف کی رہائشی 14 برس کی بچی، جسے کسی غیر مرد نے نہیں، 3 سگے بھائیوں نے 2 برس مسلسل اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، اور ان 3 میں ایک بھائی صاحب کا تعلق مدرسے سے بھی تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے بھائی اپنے ہی گھر میں اپنی ہی ننھی بہن کو باری باری بے لباس کرتے تھے۔ رتا امرال، راولپنڈی، فروری 2020 کی اس بچی کو مت بھولیے جو ماں کے انتقال کے بعد باپ کے کام پہ جانے کے بعد گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اور اس اکیلی چھوٹی بچی کو 3 ادھیڑ عمر ہمسایہ مردوں نے ماں بنا دیا۔ نہ جانے تینوں میں باپ کا رتبہ کسے ملا ہوگا، مگر سوال وہی ہے کہ اپنا گھر اور اپنی 4 دیواری پھر بھی۔ جون 2019 میں گرجا روڈ، راولپنڈی کی رہائش پذیر ایک بچی اپنے سگے باپ کے ہاتھوں بار بار ریپ ہوئی اور اپنے سگے باپ کے بچے کی ماں بن گئی۔ وہ باپ جس کے نطفے کے نتیجے میں اس نے جنم لیا، اور اسی باپ نے اپنی ہی کلی کو تار تار کر دیا۔ ہم کسی غیر سے کیا گلہ کریں؟ اکتوبر 2018 میں قطار بند روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور کے رہائشی اس باپ کا کیا کیجیے جس نے اپنے 5 برس اور 9 برس کی بچیوں کو کئی برس مسلسل ریپ کیا۔ بچیوں نے ماں کو بتایا، امی ابا ہمارے ساتھ گندی حرکتیں کرتا ہے۔ مجبور عورت نے پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ثبوت موجود نہیں۔ نومبر 2019 ملتان کی ساکن 13 سالہ بچی، جسے اپنے گھر میں سگے باپ نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کے ریپ کیا۔ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ باپ کی نظر کس طرح سے اٹھی ہوگی بچی پہ۔ قصور کی 8 سالہ زینب انصاری، جو کسی ایسی تعویل کے دائرے میں نہیں بیٹھی تھی، بچپن اور میٹھی ٹافی کے شوق کی قیمت اپنے ہی محلے میں اپنے جسم اور اپنی زندگی کی صورت میں چکا بیٹھی۔ کیا اس کے ننھے جسم کے پیچ و خم اس قابل تھے کہ اس کے جذبات میں تلاطم آتا؟ اسلام آباد کی فرشتہ مومند کی کہانی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ننھی بچی کا رات کے گھر سے نکلنے کی اچھی کہی گئی۔ خدیجہ صدیقی تو دن دہاڑے شملہ پہاڑی لاہور پر واقع اسکول کے دروازے پر درندگی کا شکار ہوئی تھی، جہاں وہ اپنی چھوٹی بہن کو لینے گئی تھی۔ ڈرائیور بھی ہمراہ تھا۔ اس پر چھری کے 23 وار کیے گئے۔ تب لاہور بار کونسل کی تعویل کچھ اور تھی۔
6 सितंबर 2020 कराची में लापता होकर झुलसी हुई लाश की सूरत में कूड़े के ढेर में पाए जाने वाली 5 साल की मरवा न जाने हस्ती ज्यादा थी या शायद मुख्तसर फ्राक पहनकर घर से निकली थी कि किसी के जज्बात भड़क गए होंगे। और अब लाहौर के नवाह में एक औरत का अपने बच्चों के सामने बेआबरू होना, वो औरत जो अपने बच्चों को मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने के तौर तरीक से रोशनास करवाने अपने वतन आई थी। साहब क्या समझे, कुछ अंदाजा हुआ? तो फिर जान लीजिए कि मसला ना औरत के कोसे किजा सा लिबास है और ना लिबास का हुज्म, ना चढ़ती जवानी की झलक है और ना ही नाजो अंदाज और उश्वे गमज़े, ना जिस्म के पेशो खम है और ना गेसुए दराज, न स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तालीम और ना दफ्तर की नौकरी और मर्दों का साथ, ना घर से बाहर अकेले निकलने का मसला है, ना दिन का कोई वक्त और रात का पिछला पहर, ना खिलखिलाती हुई हंसी और बातें, ना चादर नकाब और हिजाब और ना मेकअप और बालों के ढके ना होना। फिर वजह क्या है आखिर उस औरत की इस तज़लील की? औरत का जिस्म गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है जिसे मर्द जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो सड़क पे हो या घर में, दफ्तर में हो या स्कूल में, अस्पताल में हो या कब्र में, माँ की गोद में हो या मस्जिद में। जब चाहो चुटकी भर लो, जब चाहो हाथ फेर लो और जब चाहो रोंद के गुजर जाओ और जब चाहो चीर फाड़ के रख दो। अरे औरत ही तो है मर्द के इस्तेमाल के लिए बनाई जाने वाली चीज, पैदा ही मर्द के तफनन तबाह के लिए की गई है। दूध पीती बच्ची हो या गली में गुब्बारा खरीदती हुई बच्ची हो या कब्र में लेटी हुई मुर्दा लाश जिसे चाहो जैसे मर्जी बरत लो, मर्द को बता दिया गया है कि उसे उन सब पर फजलियत हासिल है। तो ये फैसला करने का हक भी उसी का है कि सामने नजर आने वाली औरत के साथ क्या सलूक किया जाए। गरसना नजरों से टटोला जाए, सांप की तरह रेंगते हाथों से काम लिया जाए, फहश फिक्रे उछाले जाएं या फिर रेप ही कर दिया जाए, उसकी किस्मत के बच के निकल जाए। मर्द तो ऐसा जानवर है जो बख्शने वाला नहीं, और आखिर क्यों वो बख्शे? जानता है वो भी जो कर गुजरे रियासत के करता धरता है ना, अपनी पूरी तावीलात से अपने जैसों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। ये कहते हुए आखिर रात को अकेली बाहर क्यों निकली थी? ए हवा की बेटी, तूने सांस भी क्यों ली थी? कलाम पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। शुक्रिया।